السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یتیم پروری سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے آئینے میں۔ محترم سامعین و ناظرین، اسلام انسانی زندگی کے لیے ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے اور زندگی کے ہر موڑ پر مشعل راہ بھی ہے۔ اس کے پیروکار حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کے مکلف ہیں۔ ان حقوق کی ادائیگی میں کسی طرح کی کوتاہی موجب عقاب و عتاب ہے۔ یہ مذہبی اسلام کی بڑی خوبی ہے کہ وہ ہر حقدار کو اس کا حق ادا کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ اس دین متین نے جس طرح والدین، اعز و اقارب اور پڑوسیوں وغیرہ کے حقوق پر زور دیا ہے، اسی طرح یتیموں کے حقوق کی پاسداری اور ان کے ساتھ حسن سلوک پر بھی خاصاً زور دیا ہے، کیونکہ انسانی معاشرے کا عروج باہمی الفت و محبت پر ہے اور اس الفت و محبت کا مدار ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی میں ہے۔ لہٰذا وہ بچہ جو بچپن ہی میں شفقت پیدری سے محروم ہو جائے، وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کے سر پر دست شفقت رکھا جائے، اپنی اولاد کی طرح اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جائے اور اس کی تعلیم و تربیت کا بہترین انتظام کیا جائے، تاکہ وہ بھی معاشرتی یا معاشی تعطل کا شکار ہوئے بغیر زندگی کے ہر میدان میں کامیابی کے منازل طے کر سکے۔ یہی وہ حقوق ہیں جن کا درس دینے کے لیے بی بی آمنہ کے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کی بہار بن کر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کو اپنے سینے سے لگایا، ان کے سر پر دستے رحمت و شفقت رکھا، انہیں ذلت کے غار عمیق سے نکال کر عزت کی کرسی پر براجمان کیا اور یتیموں کی کفالت کرنے والوں کو یہ مزدع جاں فضا سنایا: انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ان دو انگلیوں کی طرح ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیانی اور انگوٹھے کے پاس والی انگلی کو ملا کر دکھایا اور ان کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے والوں کو سخت عذاب کی خبر سناتے ہوئے فرمایا: اجتنبوا السبع الموبقات۔ قالوا یا رسول اللہ ما ہن؟ قال الشرک باللہ والسحر وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق واکل الربا واکل مال الیتیم والتولی یوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات۔ 7 مہلک باتوں سے بچو۔ عرض کی گئی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 7 باتیں کون سی ہیں؟ فرمایا: اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، جادو کرنا، ناحق کسی کو قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، میدان جنگ سے بھاگنا، ایمان والی بے خبر پاک باز عورتوں پر تہمت لگانا۔ حضور احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کے سر پر اپنی چادر رحمت کا سایہ فرما کر دنیائے انسانیت اور عرب کے گنواروں کو یتیموں کے حقوق اور ان کی عزت و آبرو کا امین بنا دیا اور ان کی کفالت و پرورش کرنے والوں کو اپنی زبان مبارک سے جنت کی بشارت دیتے ہوئے فرمایا: من قبض یتیما من بین المسلمین الی طعامہ و شرابہ ادخلہ اللہ الجنہ الا ان یعمل ذنبا لا یغفر۔ جو کسی مسلمان یتیم کے کھانے پینے کا ذمہ لے لے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا، مگر یہ کہ ناقابل بخشش گناہ کرے۔ نیز یہ کہ یتیموں کی پرورش خیر و برکت کا ذریعہ ہے اور اس نیکی کو عملی جامہ پہنانے والا اجر عظیم کا مستحق ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں ارشاد ہوا: خیر بیت فی المسلمین بیت فیہ یتیم یحسن الیہ۔ مسلمانوں میں سب سے بہتر گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو جس کے ساتھ حسن سلوک کیا جاتا ہو، اور یتیم کے ساتھ بدسلوکی کرنے پر سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا: وشر بیت فی المسلمین بیت فیہ یتیم یساء الیہ۔ مسلمانوں میں بدترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو جس کے ساتھ بدسلوکی ہوتی ہو۔ یتیموں کو سہارا دینا، ان کے سر پر دست شفقت رکھنا ایک ایسا عمل ہے جس سے پتھر دل انسان کے اندر بھی پدرانہ احساسات و جذبات کا چمن کھل اٹھتا ہے اور وہ انسان ہمدردی و غمگساری کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ سرکار عبد قرار علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذیشان ہے: جب ایک شخص اپنی سنگ دلی کی شکایت لے کر حاضر بارگاہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا: ان ارد تلین قلبک فاطعم المسکین وامسح رأس الیتیم۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا دل نرم ہو جائے تو مسکین کو کھانا کھلا اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر۔ ایک موقع پر جب دریائے رحمت جوش میں تھا، ارشاد فرمایا: ان فی الجنت دارا یقال له دار الفرح لا يدخلها
الا من فرح یتام المؤمنین، بے شک جنت میں ایک گھر ہے جسے دار الفرح یعنی خوشی کا گھر کہا جاتا ہے، اس میں مسلمانوں کے یتیم بچوں کو خوشحال کرنے والے ہی داخل ہوں گے۔ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل یتیموں کی کتاب زندگی کی اوراق پلٹتے ہیں تو تاریخ بتاتی ہے کہ ان کے حقوق کو پامال کیا جاتا تھا، ان کے مال کو غصب کر لیا جاتا تھا، ان کے ساتھ سنگ دلی کا مظاہرہ کیا جاتا تھا۔ پھر جب اس جہالت بھری انسانی دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی کرنوں نے اپنے اجالے پھیلائے تو آپ کی حیات طیبہ بگڑی ہوئی انسانیت کے لیے سرچشمہ ہدایت ثابت ہوئی، جہاں راہ بھٹکے لوگ آتے گئے اور نشان منزل پاتے چلے گئے۔ حقوق انسانی کی پامالی کرنے والے ہی ان حقوق کے پاسدار و پاسبان بن گئے، کیونکہ محسن انسانی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اپنے قول و فعل سے انسانی حقوق کی ادائیگی کا درس دیا اور اپنے تابع داروں کو بھی ان حقوق کی ادائیگی کا سختی سے حکم فرمایا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں ایک طرف یتیموں سے شفقت و محبت رکھنے والوں کو یہ بلند شان بیان فرمائی کہ من مسح رأس یتیم لم یمسح الا للہ کان له بکل شعرۃ مرت علیہا حسنات، جس نے کسی یتیم کے سر پر حصول رضائے الہی کے لیے ہاتھ پھیرا تو جس بال پر اس کا ہاتھ لگا ہر ایک بال کے بدلے نیکیاں ہیں، اور جس نے کسی یتیم بچی یا بچے کے ساتھ حسن سلوک کیا تو میں اور وہ جنت میں ان دو انگلیوں کی طرح ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں انگلیاں ملائی، وہی دوسری طرف ان کے حقوق کو غصب کرنے والوں کو یہ وعید شدید بھی سنائی کہ 4 اشخاص ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عدل ہوگا کہ انہیں جنت میں داخل نہ کرے اور نہ جنتی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے دے۔ شرابی، سود خور، والدین کا نافرمان، ناحق یتیموں کا مال کھانے والا۔ بحوالہ مکاشفۃ القلوب۔ اور بلا جھجک یتیموں کے مال ہڑپ جانے پر سخت عذاب کی خبر سناتے ہوئے فرمایا، بروز قیامت قبروں سے ایسی قوم اٹھائی جائیں گی جن کے منہ سے آگ بھڑک رہی ہوگی۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہیں؟ فرمایا کیا تم نے یہ فرمان نہیں دیکھا، ان الذین یأکلون اموال الیتامی غلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، بے شک جو ناحق یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ کھاتے ہیں، اور یتیموں کے ساتھ مشفقانہ رویہ اختیار کرنا عذاب دوزخ سے نجات پانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اللہ تعالیٰ روز قیامت اس شخص کو عذاب نہ دے گا، اس شخص کو عذاب نہ دے گا جو یتیم پر شفقت کرے، اس سے نرمی و محبت سے پیش آئے، محتاجوں اور کمزوروں کی مدد کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی عطا کے سبب اپنے پڑوسی پر ظلم نہ کرے۔ یتیم پروری کی متعدد مثالیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے بھی ملتی ہیں۔ ایک واقعہ آپ ملاحظہ فرمائیں، ان بشیر ابن اقربۃ الجہنی قال لقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد فقلت ما فعل ابی فقال استشهد رحمۃ اللہ علیہ فبکیت فاخذنی فمسح رأسی وحملنی معه وقال اما ترضى ان اکون انا ابوک وتکون عائشۃ امک۔ حضرت بشیر ابن اقربۃ الجہنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا اور عرض کی کہ میرے والد کا کیا ہوا؟ فرمایا وہ شہید ہو گئے، ان پر اللہ کی رحمت ہو۔ یہ سن کر میں رونے لگا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر اپنا دست مبارک پھیرا اور اپنے ساتھ سواری پر بٹھایا اور فرمایا کیا تم اس بات سے خوش نہیں کہ میں تمہارا باپ ہوں اور عائشہ رضی اللہ عنہا تمہاری ماں ہو؟ ان احادیث نبویہ سے واضح ہوا کہ اسلام حقوق یتامہ کا محافظ ہے اور یتیم بچے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حد درجہ محبوب ہے۔ ان کی کفالت و پرورش ان کا حق ہے جس کی ادائیگی دنیا میں رحمتوں اور برکتوں کا باعث ہے اور آخرت میں حصول جنت کا ذریعہ ہے، اور ان کے ساتھ بدسلوکی اور ان کے حقوق کی پامالی عذاب دوزخ کا سبب۔ لہذا رحمت پروردگار حقوق کے پاسدار صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کی بابت جو ذمہ داریاں ہم پر عائد کی ہیں، ضروری ہے کہ ہم میں کا ہر فرد استطاعت بھر ان ذمہ داریوں کو بخوبی انجام دے، اور ہر صاحب حیثیت اپنے جائز مال سے ان کی مالی امداد کرے اور ان کی کفالت و
پرورش سے لے کر ان کی تعلیم اور خورد و نوش کا اعلیٰ انتظام کرے، اور ان کے حقوق کی ادائیگی میں اپنے رب سے ڈرے اور اپنے کردار سے دنیا کو ذہن نشی کرائے کہ اسلام بھوکوں کو کھانا کھلانے اور راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانے، بے سہاروں کو سہارا دینے اور یتیموں کو گلے لگانے اور ان کے سر پر ہاتھ رکھنے کی تاکید کرتا ہے۔ بہتر ہے کہ مت ڈالو ستاروں پہ کمندے، انسان کی خبر لو کہ وہ دم توڑ رہا ہے۔